الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ تفسیر اما پارہ کا ہم پڑھ رہے ہیں اور آج سورۃ البلد، اس سورہ مبارک کا نام البلد ہے، جو اس کی پہلی آیت میں مذکور ہے، اور اس میں ایک رکوع 20 آیتیں 82 کلمات 82 ورڈز اور 320 حروف 320 حروف اس سورہ شریفہ میں موجود ہے۔ یہ مکی زندگی میں نازل ہوئی، مکی دور میں نازل ہوئی، جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے رئیسوں کے کردار کو تنقید کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ تو اس کی ابتدا ایسے ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بہذا البلد۔ بعض اوقات کچھ واعظ کہنے والے اس طرح ترجمہ کرتے ہیں، لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم نہیں کھاتا۔ حالانکہ یہ لا نفی کے لیے نہیں ہوتی، یہ لا زائدہ ہوتی ہے، یعنی یہاں اللہ پاک یہ فرما رہا ہے کہ میں اس شہر کی قسم کھا رہا ہوں، تو اس لیے اس لا کا ترجمہ نہیں ہوگا، یعنی نہیں ہوگا، اس لا کا ترجمہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ لا زائدہ ہے، یہ قسم کی تاکید کے لیے، یعنی قسم پر سٹریس دینے کے لیے آتی ہے، ٹو میک دا سویئرنگ مور اسٹرانگ، اس لیے یہ لا آتی ہے، ٹھیک ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، واقعی کھاتا ہوں، یہ مطلب ہے۔ کون سے شہر کی؟ مکہ مکرمہ مراد ہے یہاں پر۔ کیوں کھاتا ہوں؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے کھاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف فرما ہے۔ حالانکہ مفسرین نے بیان کیا کہ مکہ شہر کی اور بھی فضیلتیں ہیں، مکہ شہر اور کئی جہتوں سے امپورٹنٹ تھا، وہ دنیا کا ایک مان لو ورلڈ ٹریڈ سینٹر تھا، اس وقت مرکز تجارت تھا۔ اس کے علاوہ مکہ شہر کی اور بھی کئی خصوصیات تھی، لیکن اللہ پاک نے ان خصوصیات کا ذکر نہیں فرمایا۔ میں اس مکہ شہر کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں، کیوں؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے میرے محبوب آپ اس میں تشریف فرما ہے، یعنی آپ کی وجہ سے اس شہر کی عظمت دوبالا ہو گئی، اب آپ جو یہاں تشریف فرما ہے اس لیے اس شہر کی قسم کھا رہا ہوں۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، والد کی قسم کھاتا ہوں یعنی باپ کی، وما ولد، اور جو کچھ اس نے جنا یعنی جو اس کی اولاد ہے اس کی قسم کھاتا ہوں۔ اس میں بہت سارے اقوال ہیں مفسرین کے، مشہور قول یہ ہے کہ والد سے مراد حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اور وما ولد سے مراد ان کی ساری اولاد قیامت تک، تمام۔ میں قسم کھاتا ہوں آدم کی اور اولاد آدم کی۔ اب قسم کھانے کے بعد اب جواب قسم آ رہا ہے، کیا؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ بے شک ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا، مشقت سے پیدا نہیں کیا، اللہ کو مشقت نہیں ہوئی پیدا کرنے میں، مشقت میں، یہ جو زندگی گزارے گا، زندگی بسر کرے گا، وہ مشقتوں پر ہی ہے، یہ زندگی اس کی آسان ہونے والی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے نا، انسان جب اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نطفے کی شکل میں، پانی کی بوند ہوتی ہے، تو وہاں سے ہی کتنے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس ماں کو ہر وقت یہ خطرہ لگا رہتا ہے کہ کہیں حمل نہ گر جائے، کہیں اس بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو، تو آرام سے قدم اٹھا کر یہ ہر قدم پھونک کر چلتی، تو وہاں سے مشکلیں شروع ہوتی ہے۔ یعنی ابھی یہ لوتھڑا بھی نہیں بنا ہے، ابھی گوشت کا ٹکڑا بھی نہیں بنا، ابھی اس کے ہڈیاں نہیں بنی، ابھی اس کے اعضاء نہیں بنے، ابھی دل دھڑکنا شروع نہیں ہوا، تو پانی کا قطرہ جیسے ہی ملا وہاں سے اس کی مشکلات شروع ہوتی ہے، اور برابر جب تک اس کا دخول قبر میں نہیں ہوتا تب تک اس کی مشکلات ختم نہیں ہوتی۔ زندگی کے ہر موڑ پہ آپ دیکھتے ہیں نا، اس پہ مجھے زیادہ تفصیل کرنے کی حاجت ہے نہیں، زندگی کے ہر لمحے میں، رشتوں میں، کیا نام ہے، مال کمانے میں، زندگی بسر کرنے میں، پڑھائی میں، ہر ایک معاملے میں انسان تکلیفوں کا، مصیبتوں کا، دشمنوں کا سامنا کرتا ہے۔ تو اسی لیے اس مقام پر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے، یعنی زندگی بسر کرنے کے لیے اس کو بڑی مشقتوں میں ڈالا، ٹھیک ہے۔ اب جب اتنی پریشانی اس کو ہے زندگی میں، اس کو بیماری لاحق ہوتی ہے، ناکامی لاحق ہوتی ہے، محرومی لاحق ہوتی ہے،
مخالفین ستاتے ہیں، دشمن ستاتے ہیں، اس کا نفس ستاتا ہے، شیطان ستاتا ہے، ہر قدم پر اس کو آزمایا جاتا ہے، دنیا کے اعتبار سے اس کو ورلڈلی چیلنجز آتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ان دشوار گھاٹیوں سے اس کو گزرنا پڑتا ہے۔ تو اتنے ہونے کے باوجود بھی ایحسب ان لا یقدر علیہ احد، کیا یہ گمان کرتا ہے کہ اس پر کسی کی پکڑ نہیں؟ اتنا سب کچھ اگر یہ اس پر غور و فکر کرے گا، کیا اس کو یہ نہیں لگتا کہ اس پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے، کسی کا بس نہیں چلے گا اس کے اوپر؟ یقول اہلکت مالا لبدا، وہ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال فنا کر دیا، میں نے مال جمع کیا پھر خرچ کر دیا، اڑا دیا، وہ اس پر فخر کرتا ہے۔ لبدہ کہتے ہیں، لبدا لبدتن کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے جس چیز کو ڈھیروں میں جمع کیا جائے۔ یقول اہلکت، وہ کہتا ہے کہ میں نے فنا کیا، اڑا دیا، کیا؟ مالن، مال کو، لیکن کیا؟ لبدا، ڈھیروں کے ڈھیر، کروڑوں اڑا دیے، لاکھوں اڑا دیے، اس پر وہ فخر کرتا ہے۔ تو جب اتنی نعمتیں اس کو عطا کی، مال بھی اس کو عطا کیا، اسے چاہیے تھا کہ یہ مال وہاں پر خرچ ہو جہاں پر اس مال کی ضرورت تھی۔ اس نے یہ مال تفاخر میں خرچ کیا، ایک دوسرے کی برتری دکھانے میں، بڑائی دکھانے میں، خود کو امیر دکھانے میں، اپنی ویلتھ کو شو آف کرنے میں۔ اس نے ایسی گاڑی لی جس کی اس کو حاجت نہیں تھی۔ ہاں، اچھی گاڑی ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن پھر اس میں اتنا زیادہ اسراف کرنا کہ نہ تو حاجت میں وہ آتا ہے نہ تو زینت میں آتا ہے، کیا ضرورت ہے؟ تمہارا ہمسایہ بیماری میں تڑپ رہا ہے، بھوک سے تڑپ رہا ہے، بھوک سے مر رہا ہے، تم اس کی حاجت مندی نہیں کر رہے ہو، تم اس کی حاجت روائی نہیں کر رہے ہو، لیکن تمہیں پڑی ہے اپنے فارچونر کی، اپنی بی ایم ڈبلیوز کی، اپنی بڑی بڑی گاڑیوں کی۔ تو یقول اہلک، پھر وہ فخر کرتا ہے، یقول اہلکت مالا لبدا، میں نے ڈھیروں اڑا دیے، کروڑوں اڑا دیے۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا؟ کیا اس پر کسی کی نظر نہیں ہے؟ یہ اس کا گمان ہے، اس کا خیال ہے۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی دیکھنے کے لیے کہ تمہارا کسی کے اوپر تمہارا حق ہے، تمہارا کسی کے اوپر حق ہے، اس مال میں کسی غریب کا حق ہے، تمہارے اس مال میں کسی یتیم کا حق ہے، تمہارے اس مال میں مسلمانوں مسکینوں کا حق ہے، تمہارے رشتہ داروں کا حق ہے، تمہارے والدین کا حق ہے، تمہاری زوجہ کا حق ہے، تمہاری اولاد کا حق ہے۔ الم نجعل لہ عینین، کیا وہ دو آنکھوں سے دیکھتا نہیں؟ آنکھیں نہیں دی ہم نے اس کو بینائی کے لیے۔ ولسانا وشفتین، ہم نے اس کو زبان نہیں دی اور دو ہونٹ نہیں دیے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ ان پر ڈائریکٹلی خرچ کرنے پر قادر نہیں ہے، ڈائریکٹلی ان کو مال نہیں دیتا، کم سے کم آنکھوں سے تو ان کی مظلومیت دیکھ رہا ہے، آنکھوں سے تو ان کی مفلسی دیکھ رہا ہے، تو زبان تو کھول تو سکتا ہے، مسلمانوں کو یہ احساس تو دلا سکتا ہے کہ بھائی ہماری سوسائٹی میں فلاں آدمی غریب ہے، فلاں کے پاس رات کے کھانے کا کچھ نہیں ہے، افطاری کا سامان نہیں ہے، عید پر خرچ کرنے کے لیے بچوں، اس کے چھوٹے بچے ہیں، ان کے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں، صاف کپڑے نہیں ہیں۔ ولسانہ و شفتین، کیا زبان نہیں دی، دو ہونٹ نہیں دیے، کم سے کم بات تو کرے، حق کے لیے آواز تو اٹھائے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، لیکن مال فضول اڑا دیا، اسراف کر دیا، فضول کاموں میں خرچ کر دیا، شیطانی کاموں میں خرچ کر دیا، اور پھر فخر کرتا پھرتا ہے، یقول اہلکت مالا لبدا، میں نے ڈھیروں اڑا دیے۔ وہدیناہ النجدین، کیا ہم نے اس کو دو راستے نہیں دکھائے؟ دو راستے، دو راستوں سے مراد ہے خیر کا راستہ اور شر کا راستہ، اچھائی کا راستہ، بھلائی کا راستہ، جنت کا راستہ اور جہنم کا راستہ۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، یا ایھا الناس انما ھما النجدان، اے لوگو یہ دو راستے ہیں، نجد الخیر و نجد الشر، نجد کہتے ہیں ایسے راستے کو جس پر چڑھائی ہو اور پھر راستہ ہو، ایک ہوتا ہے اسٹریٹ پورا راستہ پلین پر، ایک ہوتا ہے جس پر تھوڑی چڑھائی کرنی ہو، تھوڑا مشکل ہو، پتھریلا راستہ، پہاڑوں والا راستہ، اور پھر اوپر اس کے راستہ بنا ہو، اس کو نجد کہتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ دو راستے ہیں، ہاں، اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، نجد الخیر و نجد الشر، خیر کا راستہ اور شر کا راستہ۔ فَلِمَ تَجْعَلْ نَجْدَ الشَّرِّ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِن نَجْدِ الْخَيْرِ، اے انسان تم ایسا کیوں کرتے ہو کہ یہ برائی کا راستہ تمہارے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے بھلائی کے راستے سے؟ اگر دونوں راستے اللہ پاک نے واضح کر دیے ہیں، یہاں پر چلو گے تو جنت میں جاؤ گے، اس راستے پر چلو گے تو جہنم میں جاؤ گے، تو تم کیوں جہنم والا راستہ اختیار کرتے ہو؟ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پھر وہ داخل ہی نہیں ہوا گھاٹی میں،
हाँ, अकबा कहते हैं घाटी को, दुश्वार घाटी को। कौन सी घाटी? अमल खैर की। यानी ये जो हमने दो रास्ते बनाए, वहदैना हुन नजदैन, नजदुल खैर व नजदुल शर। तुम्हें नजद शर जो है तुम्हें अच्छा लगता है, बज़ाहिर दिखने में ये प्लेन लगता है, लेकिन खारदार तो असल वही वादी है, कांटे तो उसी वादी में है, आग तो उसी वादी में है, लेकिन दिखने में बज़ाहिर इसका मजहर जो है, इसका जो ज़ाहिरी स्ट्रक्चर है वो क्या लगता है तुम्हें? लुभाता है, वो तुम्हें अट्रैक्ट करता है। और खैर का रास्ता तो क्या, इसमें परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, सुबह जल्दी उठना है नमाज के लिए, शाम को लेट सोना है, अब दाढ़ी रखनी है, अब ये करना है, वो करना है। तो नेकियों वाला रास्ता तुम्हें अट्रैक्ट नहीं करता, मुश्किल लगता है। फलकता हमल अखबा, तुम इस घाटी में दाखिल ही नहीं हुए। वमा अदरा कमल अकबा, और तुम्हें क्या खबर कि वो घाटी क्या है? वो क्या है? फक्कु रकबा, वो घाटी ये है कि तुम्हारी गर्दन छुड़ाना है। गर्दन छुड़ाने से मुराद किसी गुलाम को आजाद करना। ये जो तुम माल जिस पर तुम फख्र करते हो, यकूल अहलक तुम माल लुबदा, मैंने ढेरों उड़ा दिए, फिर अल्लाह पाक फरमाता है क्या आंखें नहीं थी तुम्हारे पास, दो होंठ और जुबान नहीं दी तुम्हें, तुम्हें दो रास्ते नहीं दिखाए? ये जो तुमने फजूल कामों में, फजूल शैतानी कामों में अपना माल खर्च किया, तुम एक गुलाम की गर्दन आजाद कर सकते थे, तुम एक गुलाम को आजाद कर सकते थे। ये तुम्हारे शाया निशान था। औ इतआमुन, या खाना खिला सकते थे, फी यौमिन ज़ी मसगबा, भूख के दिन में, यानी कहत साली में। मसगबा कहते हैं कहत साली को, भूख के दिन को। या तो किसी गुलाम को आजाद कर सकते थे, या किसी को क्या कर सकते थे? खाना खिलाना। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से पूछा कि इस्लाम की बेहतरीन बात क्या है? फरमाया इतआम उत्ताम, खाना खिलाना और सलाम करना। खाना यू हुस्न इस्लाम, जिसमें हमारा एक कश्मीरी ट्रेडिशन तहरी करना था, इसमें बिदअत शिरक इसका कोई दूर दूर तक इसकी बो भी नहीं है। तुम पता नहीं कहां कहां से ये अकायद लाके इसमें तहरी में भी डाल देते, और बहुत से अहले हदीस खाते हैं, वहां भी खाते हैं, खुसूसन तब खाते हैं जब उसमें मुर्गा डला हो, जब उसमें पाए डले हो। अल्लाह अकबर, फिर तो क्या कहने, है ना? यानी बगैर स्कीम के तो खाते नहीं, स्कीम के साथ हो तो खा लेते हैं तमाम। तो ये इसमें शिरक बिदअत ऐसी कोई भी चीज नहीं है, ये इस्लाम का मिजाज है। बोलो, खाना खिलाना इस्लाम का मिजाज है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज है, उनकी सुन्नत है, सहाबा किराम का मिजाज है। बहरहाल, तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये जो माल तुम फजूल काम में उड़ा देते हो, फिर इस पर रश्क करते हो, फख्र करते हो, इससे अच्छा है तुम किसी गुलाम की गर्दन आजाद करते, उसे आजाद कर देते। या औ इतआमुन फी यौमिन ज़ी मसगबा, खाना खिलाते भूख के दिन, कहत साली के अय्याम में। यानी फिर आगे मैं अब बयान करूंगा, यतीमन ज़ा मकरबा, या यतीम को जो रिश्तेदार है उसकी कफालत करते हैं। उल्टा तुम क्या करते हो, जैसे ही उसके वालिदैन गुजर जाएं उसका माल हड़प करने में लग जाते हो। अब इसकी प्रॉपर्टी मेरे हिस्से में कैसे आएगी, इस फिक्र में तुम लग जाते हो। अभी उसके बाप के बेचारे का जनाजा नहीं हुआ होता, अभी उसके बाप के बेचारे का चौथा नहीं हुआ होता, वो अभी अपने बाप के गम में रो रहा होता है, तुम इस फिक्र में लग जाते हो, पटवारी को कॉल की, इसके करो क्या करते क्यों था। यतीमन ज़ा मकरबा, यतीम रिश्तेदार की कफालत करते जो तुम्हारा रिश्तेदार है। औ मिस्कीन ज़ा मतरबा, या ऐसे मिस्कीन की मदद करते, ज़ा मतरबा जो खाक नशीन है, जो जमीन पर पड़ा हुआ है, उसका कोई पूछने वाला बेचारे का नहीं है। अब यहां पर अल्लाह पाक ने चंद चीजें जिक्र की, या तो किसी गुलाम को आजाद करते, या तो भूख के दिन में खाना खिलाते, या तो यतीम पर शफकत करते जो रिश्तेदार हो, और या तो जमीन पर पड़े हुए मिस्कीन की मदद करते। अब ये सारी चीजें दुश्वार है, सारी चीजें। चलो, इसमें से आज तो आज के जमाने में नहीं है, फक्को रकबा तो नहीं रहा, गुलामी का सिस्टम तो आज नहीं रहा, लेकिन खाना तो खिला सकते हैं और लोग खिलाते भी हैं। लेकिन अल्लाह पाक ने शर्त लगा दी, क्या? फी यौमिन ज़ी मसगबा, कहत साली के अय्याम में। कहत साली के, मसलन एक शख्स ऐसा है कि पैसा भी है, मेरी तरफ पैसा भी है, वसाइल हैं, खाना सस्ता भी है, सब्जियां सस्ती हैं, फल सस्ते हैं, तुम मसलन 50 रुपए में उसका एक टाइम का खाना लाके अफोर्ड करके उसको दे देते हो। लेकिन रब ने फरमाया फी यौमिन ज़ी मसगबा, दुश्वारी के दिनों में, कहत साली है, तुम्हारे घर में खुद के लिए उतना चावल स्टोर नहीं है, जो सब्जी 50 रुपए की मिल रही थी अब वो 100 रुपए की मिल रही है, अब इस दिन खाना खिलाना यह बड़ी बात है।
عام دنوں میں تو کوئی بھی کھلا سکتا ہے، لیکن ذی مسغبہ سختی کے دن میں کھلانا، قحط سالی کے دن میں کھلانا، جب کھانے کی قلت ہو، پیسوں کی قلت ہو، تنگی ہو، اس دن کھانا کھلانا یہ بڑی بات ہے۔ پھر رشتہ داری میں جو یتیم ہو اس کی کفالت کرنا یہ بڑی بات ہے، کیونکہ اکثر رشتہ داری میں لوگ جائیداد میراث کو ہڑپنے میں لگے ہوتے ہیں، تو اس کی اگر تم نے کفالت کر دی یہ بڑی بات ہے۔ اور مسکیناً ذا متربہ، ایسے مسکین کی مدد کرنا جس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جو شاید اپنی زبان سے تمہارا شکریہ بھی ادا نہیں کرے گا، تم میں مشکل یہاں پر تم اس کی مدد کرنے سے شاید پیچھے ہٹ جاؤ۔ کیوں؟ تم جب کسی سوسائٹی میں مدد کرنے جاتے ہو، کسی ادارے میں مدد کرنے جاتے ہو، سب سے پہلے ہاتھ میں تیرا فون ہوتا ہے، یا تم نے ان کو لگا دیا ہوتا ہے اپنے چیلے چپاٹوں کو کہ فوٹو کھینچنا الحمدللہ ڈونیٹڈ ڈیش 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 ٹو دس ویلفیئر سوسائٹی۔ ونچ آسان تمن دنے، اچھا ان بیچاروں کی عزت نفس کا کیا حال ہوگا؟ ان کے ہاتھ میں تم 500 روپے کی چک، اتنی بڑی چک دے دیتے ہو 500 روپے کی، الحمدللہ ڈونیشن گیون ٹو دس غریب مین، تمس غریب سنس عزت نفسس کیا اس بنان؟ سو آسان ونان زمینس گوس چاہ گسن، بہ گوس اتمس گسن، ام کھوت 500 رٹنے۔ رب چھ فرما او مسکینن ذا متربہ، مردانگی چھ تمس مسکینس دیون ذا متربہ یس لچھ گمت آسہ، یعنی جس کا پوسٹ تم سوشل میڈیا پر نہیں چڑھاؤ، اس میں مردانگی ہے، یعنی اس میں تمہاری واہواہی نہیں ہوگی، اس میں تمہاری شہرت نہیں ہوگی، اس میں کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ چکرت کس غریبس مدد۔ حالانکہ تمہارا نفس یہ چاہتا ہے کہ جب میں خرچ کروں، جب میں کسی غریب کو دوں، کسی مسکین کی مدد کروں، کسی ادارے میں دوں، تو میرا نام جمعہ دشک مولس صبح چیٹ سوزان مے حظ کرزِ دعا مے کوری دارالعلومس 500 روپیہ صدقہ۔ یہ بڑی بات نہیں ہے، کسی خاک نشین مسکین کی مدد کرو یہ ہو، اور اس سے دعا کی ایکسپیکٹیشن بھی مت کرو۔ ایک روایت میں آتا ہے غالباً ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے متعلق، انہی کے متعلق غالباً آتا ہے کہ انہوں نے کسی مسکین کو کچھ دے دیا اور اپنی خادمہ کو بھیجا، اپنی کسی کنیز کو بھیجا کہ یہ دیکھو کہ کیا کہے، اس کے آگے تھوڑا نکل جاؤ۔ تو ان کے ساتھ گئی تو اس مسکین نے کچھ دعائیں دی، خدا آباد کرے، خدا برکت دے، اس طرح فقیر لوگ دیتے ہیں۔ تو واپس آئی تو اس نے کہا کہ مجھے ایگزیکٹ بتاؤ کیا کیا اس نے کہا حضرت اس نے اس طرح دعا دی، تو آپ نے واپس وہ دعائیں دی، کہا کہ مجھے اس خیرات کا بدلہ اس کی دعائیں نہیں چاہیے، لہٰذا میں یہ دعائیں اس کو واپس لوٹا رہی ہوں، مجھے اس کا بدلہ اللہ کی طرف سے چاہیے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بدلہ لوگوں کی اس میں شہرت میں ملے، لوگ مجھے مشہور جانے، لوگ مجھے سخی کہیں، تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لہٰذا فق رقبہ، وہ گردن چھڑاتا ہے، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، کھانا کھلانا ہے بھوک کے دن میں، قحط سالی کے دن میں، یتیما ذا مقربہ، یتیم کو جو رشتہ دار ہے، او مسکینا ذا متربہ، یا خاک نشین مسکینا، جو خاک نشین مسکین ہو۔ ثم کان من الذین آمنوا، پھر ایسا بھی ضروری ہے، شرط یہ ہے کہ وہ با ایمان ہو، جو یتیم غلام کو آزاد کرے، بھوک میں کھانا کھلائے، یتیم کی کفالت کرے، مسکین کی مدد کرے، اس کے ساتھ ساتھ شرط یہ ہے کہ وہ کیا ہو؟ مسلمان ہو، کیونکہ اللہ کے یہاں وہی اچھے کام مقبول ہوں گے جن کے ساتھ ساتھ ایمان ہو۔ مدر ٹیریسا تھی، ہاں، یا دنیا میں اس طرح بہت بڑے بڑے لوگ تھے جنہوں نے بڑی بڑی انٹرنیشنل NGOs چلائی، اچھے کام کیے ہیومینٹی کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے یہاں وہ معیار نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں وہ معیار، یعنی ان کاموں کی وجہ سے وہ کل جنت میں جائے گی مدر ٹیریسا؟ ان کی کاموں سے کل کوئی کافر، کوئی یہودی، کوئی نصارہ کتنے ہی لوگوں کی مدد کرے، کتنے ہی غریبوں مسکینوں کی مدد کرے، کتنے ہی غلاموں کو آزاد کرے، کتنے ہی بھوکوں کو کھانا کھلائے، جنت میں جائے گا؟ پھر کفر و ایمان کا فرق کیا رہا؟ رب نے کہا ثم کان، پھر اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ کان من الذین آمنوا، وہ ایمان والوں میں سے ہونا چاہیے، شرط ایمان ہے۔ پھر یعنی آپ اس طرح سمجھے، کافر اگر کروڑوں اربوں خربوں روپے خرچ کرے گا، اس کی عند اللہ کوئی حیثیت نہیں ہے اس 1 روپیے کے بدلے میں جو ایک مسلمان خرچ کرے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ یہ بھی ہو کہ وہ ایمان والا ہو، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرے، وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کو نصیحت کرے رحمت کی۔ یعنی مسلمان آپس میں کیسے ہونے چاہیے؟ صبر کی تلقین کرنے والے، رحمت کی تلقین کرنے والے۔ عرب کے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے تو کشمیر کا مسلمان تڑپتا ہے، غزہ میں مسلمانوں کو مارا جاتا ہے تو کشمیر کا مسلمان تڑپتا ہے، یہاں کے مسلمانوں پر کوئی ظلم و ستم ہوتا ہے، کوئی تشدد ہوتا ہے
تو عرب کا مسلمان تڑپتا ہے. تو یہ پورے مسلمانوں کی جو کمیونٹی ہے یہ ایک جسم کی طرح ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ مومن کی مثال ایک جسم کی طرح ہے. اذا اشتکا منہ عضو، اگر جسم کے کسی حصے میں کوئی تکلیف ہوئی تو پورا حصہ پورا بدن تڑپتا ہے. مثلا اگر زکام ہوتا ہے تو آدمی کو قرار آتا ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے تو قرار آتا ہے، حالانکہ ایک عضو کی تکلیف ہوتی ہے. ہاتھ میں درد ہوتا ہے تو پورا بدن تڑپتا ہے، بخار ہو تو پورا بدن تڑپتا ہے. تو یہ مثال ہے مسلمانوں کی. حالانکہ غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ کوئی رشتہ ہمارا ہے نہیں، ہاں فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کوئی رشتہ ہے نہیں، دنیا کے کسی میں بھی کسی کونے میں بھی مسلمانوں کوئی رشتہ بظاہر ہے نہیں، لیکن رشتہ ہے کلمے کا. ان کو تکلیف ہوتی ہے، یہاں ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ان کو وہاں تکلیف ہوتی ہے. ہم ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، رحمت کی تلقین کرتے ہیں. تو اللہ نے ہمارے ان جیسے لوگوں کے لیے فرمایا اولئک اصحاب المیمنہ، یہ دائیں ہاتھ والے لوگ ہیں، رائٹ ہینڈڈ. مگر کم رائٹ ہینڈڈ؟ جن کے دائیں ہاتھ میں کیا نام عمل دیا جائے. اولئک اصحاب المیمنہ، یہ دائیں ہاتھ والے لوگ ہیں. والذین کفروا، اب رہے وہ لوگ جنہوں نے کیا کیا؟ کفر کیا، انکار کیا. بآیاتنا، ہماری آیتوں کے ساتھ، ہماری نشانیوں کے ساتھ. ہم اصحاب المشأمہ، وہ لیفٹ ہینڈڈ ہے، یعنی ان کے بائیں ہاتھ میں نام عمل دیا جائے گا. علیہم نار مؤصدہ، ان پر آگ چھائی ہوئی ہوگی. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.